وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور نہیں میں نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ میری بندگی کریں وہ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور میں نے جن اور انسان اسی لیے ہی بنائے ہیں کہ وہ میری بندگی کریں۔ وہ مقصد جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو تخلیق فرمایا، تمام انبیاء و رسول کو مبعوث کیا جو لوگوں کو اس مقصد کی طرف بلاتے رہے، وہ اللہ کی بندگی ہے۔ یہ وہ مقصد ہے جس کی خاطر اللہ نے مکلفین کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ان سے کوئی ضرورت تھی۔ عبادت عبد سے بنا ہے بمعنی بندہ۔ عبادت کے لغوی معنی ہے بندہ بننا یا اپنی بندگی کا اظہار کرنا، جس سے لازم آتا ہے معبود کی الوہیت کا اقرار کرنا، جو اس کی معرفت، اس کی محبت، اس کی طرف انابت اور ما سوا سے منہ موڑ کر صرف اسی کی طرف توجہ کرنے کو متضمن ہے۔ اور یہ چیز اللہ کی معرفت سے وابستہ ہے، بلکہ بندے میں اپنے رب کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی اس کی عبادت اتنی ہی کامل ہوگی۔ عبادت کی شرط یہ ہے کہ بندگی کرنے والا معبود کو الہ اور اپنے کو اس کا بندہ سمجھے۔ عبادت کے مادہ عبد کا بنیادی مفہوم کسی کی بندگی، غلامی، خدمت گزاری یا محکومی ہے، جس میں انسان کسی کی برتری اور بالادستی تسلیم کر کے اس کے سامنے اپنی آزادی اور خود مختاری سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ چونکہ ایک غلام کا بنیادی کام ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا کے احکام کی تعمیل ہوتا ہے، اس لیے مادہ عبد میں اطاعت، تابع فرمانی اور احکام کی تعمیل کا مفہوم بھی آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس میں عقیدت کے نذرانے اور مراسم بندگی بھی شامل ہو جائیں تو بات پرستش، پوجا یا پرستاری تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر عقیدت کے نذرانے اور مراسم بندگی بتوں کو حاجت روا جان کر پیش کیے جائیں تو مادہ عبد کا مفہوم محض پرستش اور پوجا پاٹ تک محدود ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں مادہ عبد اوپر دیے گئے مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ گویا بندگی رب میں اطاعت کے پیچھے کار فرما قوت محرکہ محبت کا جذبہ ہو تو یہ وہ بندگی ہے جو مقصود و مطلوب ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ غلام تو ہر لحظہ ہر گھڑی اپنے آقا کا مطیع فرمان ہوتا ہے، اسی طرح بندگی رب کا بھی یہی تقاضا ہے کہ انسان ہر لحظہ ہر گھڑی خود کو سرشاری اور محبت کے جذبے میں مخمور اللہ کا فرما بردار اور مطیع پائے، چاہے فرد کی انفرادی زندگی کا گوشہ ہو یا اجتماعی۔ وہ اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے تابع ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو زیب و آرائش سے بھر دیا، انسان کے دل میں مال، اولاد اور عزت کی محبت ڈال دی، اور پھر انسان کو اس کی رنگینیوں کے بیچ چھوڑ دیا تاکہ آزمائے کہ یہ دنیا کی رنگینیوں میں اللہ کی مقرر کردہ حدود کی پابندی کرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کا طلبگار اور بندہ بن کر رہتا ہے، یا اس کے احکامات سے اعراض کرتے ہوئے شیطان کی پوجا کرتا ہے۔
جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں ان میں کون نیک عمل کرنے والا ہے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 7۔ إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولا